کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ارد گرد بیٹھے ہوئے تھے. اس جماعت میں حضرت ابو بکر اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان سے اٹھ کر تشریف لے گئے. جب واپسی میں تاخیر ہو گئی تو ہمیں ڈر ہوا کہ کہیں ہماری عدم موجودگی میں آپ کا سلسلہ حیات منقطع نہ ہو جائے. یہ خیال آتے ہی ہم پریشان ہو کر اٹھ کھڑے ہوئے کہ گھبرانے والوں میں پہلا شخص تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرتے کرتے انصار کے قبیلے بنو نجار کے باغ میں پہنچا اور دروازے کی تلاش میں اس کے ارد گرد پھرنے لگا کہ اتنے میں ایک چھوٹے سے نالے پر نگاہ پڑی اور جو ایک بیرونی کنویں سے باغ کے اندر جا رہا تھا. ربی چھوٹے نالے کو کہا جاتا ہے. میں لومڑی کی طرح سمٹ کر اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچا. آپ نے تعجب سے فرمایا اے ابو ہریرہ تم ہو؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں ہوں. فرمایا تمہیں کیا ہوا؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمارے درمیان تشریف فرماتے. آپ اٹھ کھڑے ہوئے اور واپسی میں کافی تاخیر ہو گئی تو ہمیں ڈر پیدا ہوا کہ کہیں ہمارے حاضری میں آپ کا انتقال ہو جائے. تو ہم پریشان ہو گئے. سب سے پہلے میں پریشان ہوا اور اس باغ تک لومڑی کی طرح سکر کا اندر داخل ہوا اور لوگ میرے پیچھے آ رہے ہیں. آپ نے اپنے نالے دیتے ہوئے جی شاہ صاحب کچھ کہہ رہے ہیں آپ؟ اپنے نالین دیتے ہوئے فرمایا اے ابو ہریرہ یہ نالین لے جاؤ اور باغ کے باہر جب ایسے آدمی سے ملاقات ہو تو دل کے یقین کے ساتھ یہ گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں تو اسے جنت کی خوشخبری دینا. اور تب یہ طویل حدیث ہے. بہرحال آج ہم جو ہے ایک حدیث شریف پر جو ہے ایک وہ انحصار کرتے ہیں کیونکہ ٹائم کافی ہو گیا ہے تو ہم نے اور کتابیں بھی پڑھنی ہیں تو اس لیے جو ہے کیا ہے کہ ہم آتے ہیں سیدھا جو ہے انشاءاللہ عربیہ پر آتے ہیں. حضور انقطاع کا کیا مطلب ہے؟ جی انقطاع کا کیا مطلب ہے؟ انقطاع کا مطلب ہے کہ کسی چیز کا ختم ہو جانا. کسی چیز کا ختم ہو جانا ہاں رک جانا. یعنی صحابہ کرام کو یہ ڈر محسوس ہوا کہ آپ کا سلسلہ حیات کہیں منقطع تو نہیں ہو گیا. ان کا تو کٹ گیا. سمجھ جی ہلو جی اپنا عمران بھائی یعنی انتقال ہے. ہاں یعنی انتقال بالکل صحیح کہا آپ نے. ہاں یعنی انتقال بالکل صحیح کہا آپ نے. یعنی انتقال بالکل جی. اب ہم جو ہے نا کیا ہے کہ انشاءاللہ عربی ہم شروع کر رہے ہیں. ادرس الثامن کا معنی ہوتا ہے 8واں سبق. یقرأ مانے وہ پڑھتا ہے. تقرأ مانے تم پڑھتے ہو. اقرأ میں پڑھتا ہوں. جس کسی کی بھی جو ہے مائک کھلی ہوئی ہے نا وہ میوٹ کر دے خود کیونکہ حضرت میں کرتا ہوں تو میری بھی میوٹ ہو جاتی ہے پھر پریشانی ہو جاتی ہے. اقرأ میں پڑھتا ہوں. اقرأ تم پڑھو. فی مانے میں، حل مانے کیا، نعم مانے جی ہاں، ہوا مانے وہ. یقرأ زید فی کتابہ زید اپنی کتاب میں پڑھتا ہے. تقرأ فی کتابک تم اپنی کتاب میں پڑھو. تو اپنی کتاب میں پڑھتا ہے. جی السلام علیکم عمران بھائی. جی عمران بھائی تھوڑی جی مہربانی کرے جی ذرا تھوڑا جا دوبارہ تو دہرا دیا جی ذرا. یقرأ تو چلو جی دوبارہ. اچھا جی الدرس الثامن کا مطلب ہے کہ 8واں سبق. تو آپ قربان بھائی ابھی جو ہے نا وہ اپنی مائک میوٹ کر دیں. یقرأ مانے وہ پڑھتا ہے. تقرأ مانے تم پڑھتے ہو. اقرأ مانے میں پڑھتا ہوں. اقرأ مانے تم پڑھو. فی مانے میں، حل مانے کیا، نعم مانے جی ہاں، ہوا مانے وہ. ٹھیک ہے جی. یقرأ زید فی کتابہ زید اپنی کتاب میں پڑھتا ہے. تقرأ فی کتابک تم اپنی کتاب میں پڑھو.
اقرأ فی کتابی، میں اپنی کتاب میں پڑھتا ہوں، اقرأ فی کتابک، تو اپنی کتاب میں پڑھ۔ اب دیکھو تقرأ فی کتاب کا معنی بنتا ہے تو اپنی کتاب میں پڑھتا ہے، اقرأ فی کتاب کا معنی بنتا ہے تو اپنی کتاب میں پڑھ۔ اس کو جو ہے نا اچھے طریقے سے ذہن میں بٹھا دینا۔ تقرأ کا معنی ہوتا ہے تو پڑھتا ہے، اقرأ کا معنی ہوتا ہے تو پڑھ۔ حل تقرأ فی کتابک، کیا تو اپنی کتاب میں پڑھتا ہے؟ نعم اقرأ فی کتابی، جی ہاں میں اپنی کتاب میں پڑھتا ہوں۔ ہوا یقرأ فی کتابہ، وہ اپنی کتاب میں پڑھتا ہے۔ حل ہوا یقرأ فی کتابہ، کیا وہ اپنی کتاب میں پڑھتا ہے؟ نعم ہوا یقرأ فی کتابہ، جی ہاں وہ اپنی کتاب میں پڑھتا ہے۔ حل تقرأ فی کتابک، کیا تو اپنی کتاب میں پڑھتا ہے؟ نعم اقرأ فی کتابی، جی ہاں میں اپنی کتاب میں پڑھتا ہوں۔ آگے حل اقرأ فی کتابی، کیا میں اپنی کتاب میں پڑھتا ہوں؟ نعم نعم تقرأ فی کتابک، جی ہاں تو اپنی کتاب میں پڑھتا ہے۔ حل صدیقک یقرأ فی کتابہ، کیا تمہارا دوست اپنی کتاب میں پڑھتا ہے؟ نعم صدیقی یقرأ فی کتابہ، جی ہاں میرا دوست کتاب میں پڑھتا ہے۔ انا اقرأ فی کتابی، میں اپنی کتاب میں پڑھتا ہوں۔ انت تقرأ فی کتابک، تو اپنی کتاب میں پڑھتا ہے۔ حل زید یقرأ فی حضور کتابہ، زید کا مطلب دوست ہوتا ہے؟ جی زید کا مطلب دوست ہے؟ ہاں زید کا معنی نام ہے، زید کسی کا نام ہے۔ تو یہ اس طرح آپ نے سمجھانے کے لیے دوست کا ہے؟ زید کا معنی ہوتا ہے، زید کسی بندے کا نام ہے، صحیح صحیح، ٹھیک ہے نا، زید کسی بندے کا نام ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ ٹھیک ٹھیک ہے، ٹھیک ہے حضور۔ اچھا جی۔ نعم زید یقرأ فی کتابہ، جی ہاں زید اپنی کتاب میں پڑھتا ہے۔ اقرأ فی کتابک، تو اپنی کتاب میں پڑھ۔ نعم اقرأ فی کتابی، جی ہاں میں اپنی کتاب میں پڑھتا ہوں۔ اب اس کے بعد جو ہے نا کیا ہے کہ یہ ذرا تھوڑا سا جو ہے نا کیا ہے کہ ہمارے لیے تھوڑا ٹف ہو جائے گا۔ جی شہزادہ صاحب آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جی وبرکاتہ۔ یہ یقرأ یہ قارئ سے ہوگا اور یہ میرے خیال میں محموز ہوگا۔ ہاں ویسے ہفت اقسام میں یہ محموز ہے، ہفت اقسام میں یہ محموز ہے۔ محمود اللام ہوگا۔ ہاں محمود اللہ میں یہ، جی صحیح ہو گیا۔ ہاں جی۔ اور اچھا یہ محمود اللہ میں، ٹھیک ہے جی۔ اب یہ جو ہے نا کیا ہے کہ تمرین الدرس الثامن، اب کہ الطفل یقرأ فی کتابہ، بچہ اپنی کتاب میں پڑھتا ہے۔ انا اقرأ فی کتابک، میں اپنی کتاب میں تمہاری کتاب میں پڑھتا ہوں۔ انا اقرأ فی کتابک، میں تمہاری کتاب میں پڑھتا ہوں۔ انت تقرأ فی کتابی، کیا تو میری کتاب میں پڑھتا ہے۔ حل ہوا یقرأ فی کتابہ، یہ ایک سوال، یہ جو ہے نا کیا ہے کہ سوال ہے، اس پر آپ نے جواب لکھنے ہیں۔ حل ہوا یقرأ فی کتابہ، اس کا کیا جواب بنے گا؟ حل تقرأ فی کتابہ کا اس کا کیا جواب بنے گا؟ حل اقرأ فی کتابہ اس کا کیا جواب بنے گا؟ میں کہتا ہوں کہ یہ 2-3 اسباق جمع کہتے ہیں، یہ پڑھ لیں تو اس کے بعد ہمارے پاس ٹائم بچے گا نا، تو اس میں آپ کو یہ مزید جو ہے نا کیا ہے کہ اس کے سوالات کے جو جوابات ہیں وہ میں آپ سے عربی میں سنوں گا، اگر آپ کو نہیں آئیں گے تو پھر میں آپ کو بتاؤں گا۔ سبق نمبر 3 تھا معرب اور مبنی کا بیان۔ تو اس میں آپ کو میں دوبارہ جو ہے نا کہ یہ پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ یہ معرب اور مبنی یہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ اصل میں یہ کلمے کی آخری حالت کو دیکھتے ہیں ہم کہ بھئی کلمے کا آخری حالت جو ہے وہ تبدیل ہو رہا ہے یا نہیں۔ اگر تبدیل ہو رہا ہو تو معرب، اگر نہیں ہو رہا ہو تو مبنی۔ یہ سادہ سے الفاظ میں نے آپ کی تعریف جو ہے نا کیا ہے کہ آپ کو میں نے تعریف بتا دی، یہ سادہ سے الفاظ میں نے آپ کو تعریف بتا دی۔ عادت ابھی آپ جو ہے نا کی کیا ہے کہ آواز نہیں صحیح طریقے سے آ رہی۔ اب آ رہی ہے آواز؟ جی جی، اب پیچھے آواز سمجھ نہیں سکا آپ اب نے آ کیا رہی کہا ہے؟ ہے۔ میں جی یہ جی کہنا چاہ آ رہا رہی ہے اب۔ ہوں، ہاں تو آپ مائک میوٹ کر دیں تو پھر میں آپ کو بتا دوں۔ اصل میں ہوتا یہ ہے کہ کلمات جو عربی زبان کے جو کلمات ہیں نا ان کی 2 قسمیں ہیں۔ بعض کلمے ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی آخری حالت تبدیل ہوتی رہتی ہے، اور بعض کلمات ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی حالت تبدیل نہیں ہوتی۔ تو جن کی حالت تبدیل ہوتی ہے اس کو معرب کہتے ہیں، جس کی حالت تبدیل نہیں ہوتی اس کو مبنی کہتے ہیں۔ تو اس فصل میں یا اس سبق میں حضرت مصنف علیہ رحمۃ سے وہ معرب اور مبنی کا بیان کر رہے ہیں کہ بھئی معرب کے کون سے کلمے معرب ہیں اور کون سے کلمے مبنی ہیں۔ تو یہ فرماتے ہیں کہ سبق نمبر 3 معرب اور مبنی کا بیان۔
آخری حرف کے اعتبار سے کلمات کی دو قسمیں ہیں، نمبر ایک مورب اور مبنی۔ مورب کی تعریف، مورب وہ کلمہ جس کا آخر عامل کے بدلنے سے بنتا رہتا ہے، جیسے جاءنی زیدن، تو آپ دیکھیں یہاں پر زیدن پر آخر میں دو پیش آئے ہیں، اور آگے چل کر آپ نے رأیت زیدن، تو یہاں پر زیدن میں آخر میں دو زبریں آئی ہیں۔ اور جو ہے کہ جی قربان صاحب ہاتھ اوپر کر رہے ہیں آپ، ہاں چلو دوبارہ آپ سنیں، ہاں چلو دوبارہ آپ سنیں، میں آپ کو مطلب یہ کہ سبق سے آپ سبق کی طرف نہ دیکھیں، آپ جو ہے نا اپنے ذہن میں ایک بات بتائیں کہ کلمات عرب بعض ایسے ہیں کہ جن کا آخر تبدیل ہوتا ہے، اور بعض ایسے ہیں کہ جن کا آخر تبدیل نہیں ہوتا، تو جن کا آخر تبدیل ہو نا وہ مورب، اور جن کا آخر تبدیل نہ ہو وہ مبنی۔ بعض بہت سارے ایسے الفاظ ہیں کہ جن کے آخر تبدیل ہوتے ہیں، اور بعض ایسے ہیں کہ جن کا آخر تبدیل نہیں ہوتا، تو جن کا آخر تبدیل ہو وہ مورب، جن کا آخر تبدیل نہ ہو وہ مبنی۔ تو اب مزید جو ہے نا کیا ہے کہ یہ سبق نمبر 3 میں ان کی ساری ڈیٹیل موجود ہے۔ تو انہوں نے پہلے انہوں نے جو ہے نا کیا کہ ٹاپک دیا مورب اور مبنی کا بیان، تو اب یہاں سے یہ بتا رہے ہیں کہ آخری حرف کے اعتبار سے، آخری حرف کے اعتبار سے کلمات عرب کی دو قسمیں ہیں، نمبر ایک مورب، نمبر دو مبنی۔ اب مورب معنی کیا ہوتا ہے؟ مورب کا معنی ہوتا ہے اعراب والا لفظ، یعنی جس پر اعراب آئے، یعنی جس پر حرکت آئے، جس پر ضمہ آئے، جس پر پیش آئے، جس پر کسرہ آئے، جس پر تنوین وغیرہ آئے، اس کو کہتے ہیں مورب، یعنی اعراب والا لفظ۔ اور مبنی کس کو کہتے ہیں؟ مبنی اس کو کہتے ہیں جو ایک ہی چیز پر ٹکی ہوئی ہو۔ مبنی جو ہے کہ یہ اس بات پر مبنی ہے، فلاں بات اس بات پر مبنی ہے، مطلب یہ کہ فلاں بات اس پر کھڑی ہے، فلاں بات اس پر کھڑی ہے۔ مبنی کا معنی ہوتا ہے جو ایک جگہ پر ٹھہرا ہے، یعنی اس پر جو لفظ آیا، جو اعراب آیا ہے وہی اعراب اس کا رہے ہر حال میں۔ تو اب کہتے ہیں مورب کی تعریف کہتے ہیں وہ کلمات جس کا آخر عامل کے بدلنے سے بدلتا رہتا ہے، جیسے جاءنی زید، رأیت زیدن اور مررت بزید۔ اب ان مثالوں میں جاء زید، جاء زید اور جو ہے نا کیا ہے کہ رأیت زیدن میں زید، مررت بزید میں زید، ٹھیک ہے نا۔ اب دیکھو جانی زیدن میں زید پر دو رفع آئے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ رأیت زیدن میں دو نصب آئے ہیں، مررت بزیدن میں دو کسرے آئے ہیں۔ تو دیکھو زید کا جو آخر حرف ہے وہ تبدیل ہو رہا ہے، اور جس کا آخری حرف اعراب کے اعتبار سے تبدیل ہوتا رہا ہو اس کو مورب کہا جاتا ہے۔ تو اس وجہ سے زید مورب ہے۔ سمجھ میں بات؟ انہوں نے کہا کہ ان مثالوں میں جاء، رأیت اور با عامل ہیں، زید مورب، ضمہ اعراب اور دال محل اعراب ہے۔ جس پر اعراب آئے اس کو محل اعراب کہتے ہیں، یعنی اعراب کی جگہ۔ محل کا معنی ہوتا ہے جگہ، محل اعراب معنی اعراب کی جگہ۔ تو یہ اعراب کی جگہ، آخری حرف جو ہے نا یہ اعراب کی جگہ ہوتا ہے۔ سمجھ میں بات؟ جس لفظ کا آخر بالفرض آپ جو ہے نا کیا ہے کہ چھوٹی سی آپ کو مثال دوں کہ بھائی جس طرح جو بھی لفظ موجود ہو، آپ لے لیں کاشف، اب جو کاشف کا جو فا حرف ہے نا یہ محل اعراب ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو اب جو ہے نا کیا ہے کہ اس کے بعد اب مبنی کی تعریف کہتے ہیں مبنی وہ کلمہ ہے جس کا آخر عامل کے بدلنے سے نہ بدلے۔ اب ایک بات آپ کو سمجھ میں نہیں شاید نہیں آئی ہوگی کہ عامل کس کو کہتے ہیں، معمول کس کو کہتے ہیں۔ عامل جو ہے نا عامل کہتے ہیں عمل کرنے والے کو، جس پر جو ہے نا کیا ہے کہ جس پر کیا آئے، جو اس کے کیا کہتے ہیں اس کو، جو مورب کا آخر بدلے۔ جی حمان صاحب کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ نہیں، میں نے بھی کلاس جوائن کی ہے۔ السلام علیکم۔ اچھا آپ ابھی جان کیے، ٹھیک ہے جی۔ اب سنو ذرا، اب مبنی کی تعریف کیا ہے؟ مبنی وہ کلمہ ہے کہ جس کا آخر عامل کے بدلنے سے نہ بدلے۔ میں نے کہا تھا آپ کو کہ بعض کلمات ایسے ہیں کہ جن کا آخری حرف اس پر کبھی ضمہ آئے گا، کبھی نصب آئے گا، کبھی کسرہ آئے گا، اور بعض ایسے ہیں کہ جن کے جو آخر میں جو بھی ہے نا وہی حرکت آئے گی۔ اب اسی صفحہ نمبر 33 میں یہ میرا کنسر اگر آپ کو دکھائی دیتا ہے تو اس کے بعد نیچے آتا ہوں، یہ دیکھو یہ نیچے لگا ہوا ہے جاءنی ہؤلاء، جاءنی ہؤلاء، کنسر نظر آ رہا ہے آپ کو؟ سب کو نظر آ رہا ہے؟ صرف ہاتھ اوپر کر دے جس کو نظر آ رہا ہے وہ ہاتھ اوپر کر دے۔ ہاں جی، ہاں جی، جاءنی ہؤلاء،
دیکھو ابھی زید میں کیا تھا کہ وہ تھا جاءنی زیدن، اب یہاں پر کیا ہے جاءنی ہؤلاء، ٹھیک ہے جی. اس کے بعد پھر وہاں تھا رأیت زیدن، اب یہاں پر رأیت ہؤلاء، اس کا جو آخر جیسا ہے ویسا ہی رہا. اور اسی طریقے سے مررت بزیدن، وہاں پر زید پر دو زیریں آ گئی، اور یہاں پر کیا ہے کہ مررت بہؤلاء، یعنی اب تینوں حالتوں میں ہؤلاء اس پر کسرہ آیا ہے تو کسرہ ہی آیا ہے، اس وجہ سے اس کو مبنی کہتے ہیں. اس کا آخر جو ہے نا یہ عامل کے آنے سے نہیں بدلتا، جس لفظ کا عامل کے آنے سے آخر بدل جائے وہ مورب ہے، جس کا آخر عامل کے بدلنے سے نہ بدلے اس کو مبنی کہا جاتا ہے. سیدھی سی بات جو ہے نا کیا ہے کہ یہ اس کو جو ہے نا کیا ہے کہ آپ آسان جو ہے نا کیا ہے کہ اس میں بیان کر سکتے ہیں. اس کے بعد ہے جی حالت رفیع، ابھی یہ نا کہ حالت رفیع نسبی جری، یہ کیا ہے یہ انشاءاللہ ہم آگے اس سے متمکن میں پڑھیں گے. اب یہاں پر ایک جو ہے نا کیا ہے کہ یہ فائدہ بتا رہے ہیں. فائدہ کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ تمام حروف معانی جتنے بھی ہیں یہ سارے مبنی ہیں. کون کون سے ہیں؟ با، تا، کاف، لام، واو، ہمز، حروف جارہ. یہ جو حروف جارہ ہیں نا یہ کیا ہے؟ یہ حروف معانی ہیں. 17 حروف جارہ آپ نے اس کا تذکرہ سنا ہے نا، مفتی صاحب نے بھی تذکرہ کیا تھا کہ حروف جارہ 17 ہیں. با، تا، جس کو شاعر نے یوں کہا ہے با و تا و کاف و لام و واو منتو مسقلا رب حاشا من ادا فی انالا حدا الہ، ٹھیک ہے نا، یہ حروف جارہ ہیں. اس کے بعد آپ فائدہ بیان کرتے ہیں کہ تمام حروف معانی مبنی ہیں. یعنی اب یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ایک سے اقسام کیا ہے، سے اقسام سے مراد کیا ہیں؟ اسم، فعل، حرف. اسم، فعل، حرف، یہ سے اقسام ہے نا. تو اب یہ بتانا چاہتے ہیں کہ بھئی کلام عرب میں اسم، فعل اور حرف میں سے کون کون سے کلمات مبنی ہیں. تو سب سے پہلے انہوں نے یہ بتا دیا کہ جتنے بھی حروف ہیں سب مبنی ہیں. حروف ہے جس کا حرف نام ہے نا، جس کا نام ہے حرف، وہ مبنی ہے. اور افعال میں سے کون سے؟ فعل ماضی، فعل امر حاضر معروف اور فعل مضارع کے وہ صیغے بھی جن کے آخر میں نون جمع مؤنث آ جائے، ٹھیک ہے جی. اور نون نسوہ کہا جاتا ہے عورتوں کا نون، مطلب یہ کہ مؤنث کا نون. اب یہ مؤنث کا نون کیا ہے؟ یہ ہم فعل مضارع کی گردان پڑھیں گے. اور نون ضمیری، یہ نون ضمیری بھی ہم اس میں گردان میں پڑھیں گے، وہ میں آپ کو بتاؤں گا. اور یا نون تاکید، یہ نون تاکید ثقیلہ یا خفیفہ یہ بھی اب آگے آ رہے ہیں. بہرحال صرف آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ جن کے آخر میں نون جمع مؤنث نہ ہو، اور نون جو ہے نا کیا ہے کہتے ہیں، اور نون جمع مؤنث، یہ مؤنث اور نسوہ یہ دونوں ایک ہی چیز ہیں. مؤنث کو ہم نسوہ بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو نون ضمیری بھی نہ ہو، نون تاکیدی بھی نہ ہو، ثقیلہ بھی نہ ہو اور خفیفہ بھی نہ ہو، یہ جو یہ مبنی ہوتے ہیں. نیز اب آگے پہلے آپ کو یہ بات بتانا چاہتے ہیں کہ نیز خیال رہے کہ اسم کی دو قسمیں، ایک اسم متمکن، دوسرا اسم غیر متمکن. اب اسم غیر متمکن جو ہے نا کہ یہ بھی مبنی ہے. اور اسم متمکن جب ترکیب میں واقع ہو مورب ہے. اور یہ ترکیب میں واقع ہونا کیا چیز ہے، یہ انشاءاللہ ہم جو ہے نا کیا ہے کہ آگے جیسے باتیں کھلیں گی نا تو آپ کو سمجھ میں آتا رہے گا، ٹھیک ہے. اور فعل مضارع بھی مورب ہے، جبکہ نون جمع مؤنث اور نون تاکید سے خالی ہو. ادھر تھا کہ فعل مضارع مبنی ہے جب ان کے آخر میں نون جمع مؤنث ہو، یعنی ایسے فعل مضارع کی صیغے کہ جن کے آخر میں نون جمع مؤنث نہ ہو، نون تاکید نہ ہو، وہ مورب ہے. خلاصہ کلام کا یہ نکلا کہ ان دو چیزوں یعنی اسم متمکن جب ترکیب میں واقع ہو، اور فعل مضارع کہ جب نون جمع مؤنث نون تاکید سے خالی ہو، اس کے علاوہ کلام عرب میں جتنے بھی کلمات ہیں سب کے سب مبنی ہیں. گویا کہ خلاصہ کلام کا یہ نکلا کہ کلام عرب میں مورب کی صرف دو قسمیں، نمبر 1 اسم متمکن جب ترکیب میں واقع ہو، اور نمبر 2 فعل مضارع کے وہ صیغے جن کے آخر میں نون جمع مؤنث اور نون تاکید ثقیلہ اور خفیفہ نہ ملا ہوا. اس کے علاوہ جتنے بھی ہیں نا وہ مبنی ہیں. حروف مبنی آ گئے، افعال مبنی میں آ گئے. کون سے؟ فعل ماضی، فعل جو ہے نا کیا ہے کہ امر حاضر، اور اسی طریقے سے جو ہے نا کیا ہے کہ اور بھی فعل نہیں وغیرہ، یہ سارے کے سارے یہ مبنی ہیں. اب جو ہے نا میں یہ چاہ رہا تھا کہ میں نے کہا کہ آپ کو یہ آگے اسم غیر متمکن کی تعریف پڑھا دوں، لیکن چونکہ یہ آپ کے ذہن میں ابھی آپ کے ذہن نئے ہیں، اس وجہ سے یہ جو پچھلا لیکچر ہے میں کہتا ہوں کہ اس کو آپ ایک مزید دہرائیں گے تو پھر انشاءاللہ ہم اسم غیر متمکن کی آگے تعریف پڑھیں گے. کیا خیال ہے؟ صحیح ہے؟ جہاں تک سبق بہتر ہے یا آگے پڑھنا چاہیے؟ جی بہتر ہے، جی بہتر ہے.
यहाँ तक काफ़ी है। جی جی اپنا عمران بھائی بالکل ٹھیک ہے جی، کیونکہ کافی پچھلے سبق پڑھے نا، تو پھر بھی مطلب سلسلہ یہ ذرا ذہن کے اندر بیٹھ ہی نہیں رہا سی، یہ بالکل بہتر ہو گیا جی۔ ہاں اچھا، تو ابھی آپ آگے قانون شریعت پڑھ لیں میرے خیال ہے کہ جی اپنا جڑے مین جڑے تین کتاباں ذرا وہ پہلے پڑھا دیا کرو نا، اپنا ہاں جی ہاں نحو جی۔ میر ہو گیا، سب صرف سب پڑھ بھائی دو، ہو گیا، تے انشاء اچھا سر سے العربی ہے۔ بھائی پڑھ لیتے ہیں، سب چلو پڑھ سر لیتے بھائی پڑھ لیتے ہیں سر، ہیں، سب پڑھ لو۔ سرف بھائی پڑھ لیتے ہیں، سرف بھائی، یہ سرف بھائی آ گیا۔ ابھی جو ہے نا گردان کون سنائے گا آپ میں سے؟ قربان آپ سبق سنا جی پائیں گے قربان بھائی؟ ہاں سنائیں ذرا۔ جی ہاں جی ہاں جی۔ جی دربا 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 دربو دربت دربتا دربنا دربتا دربتما دربتم دربتی دربتما دربتن دربتو دربنا۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ اچھا جی، محمد خسی صاحب نے اور شاہ صاحب نے ہاتھ اوپر کیا ہوا ہے، ان میں سے جو بھی ایک بات کرنا چاہے وہ ایک بات کرے۔ میں کہہ رہا تھا اول گردان ترجمہ بھی جی اگے ہیں جی؟ سیگے وغیرہ بھی ترجمہ بھی جی عمران بھائی، یا صرف خالی دربا نہیں دربا ترجمہ، دربود بس صرف آپ دربت صرف دربتا خاموش، دربنا دربتا آپ دربتما دربتم صرف جو ہے دربتی دربتما میری دربتہن بات تو سنیں نا، دربتن میری بات تو سنیں، میری دربتو بات تو سنیں دربنا۔ اللہ کے بندے۔ حسین صاحب میری بات تو سنیں، آپ کون ہیں؟ آپ جو ہے نا کہ جی جو بھی بات کریں میری بات سنیں، صرف آپ نے گردان سنانی ہے، دورے با دورے با دورے با مارا دورے گیا با وہ دورے ایک بتا مرد، دورے۔ مارا گیا وہ نہیں ایک مانا، مرد، مارے گئے وہ دو مرد، مارے گئے وہ مانا سب نہیں مرد، سنانی ہے۔ ماری گئی وہ ایک عورت، ماری گئی وہ دو عورتیں، ماری گئی وہ سب عورتیں، مارا گیا تو ایک مرد، مارے گئے تم اب دو مرد، اللہ کے مارے گئے بندے، تم سب اللہ مرد، کے بندے، اللہ ماری کے گئی تو بندے ایک میری عورت، بات سنو، ماری گئی تم میری دو عورتیں، ماری گئی سب عورتیں، مارا گیا ایک مرد یا عورت، مارے گئے ہم سب مرد یا عورتیں۔ قربان صاحب نام قربان صاحب ایک مرتبہ، قربان صاحب بات سنو ذرا، میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ ذرا تھوڑا صبر کا مظاہرہ کریں، آپ ذرا میری آواز دربا تو سنیں۔ سیگا واحد مذکر غائب، دربا سیگا آپ کی آواز تسنیہ میں شاہ کٹنگ صاحب آ مذکر رہی ہے، آپ غائب، مائک میوٹ کر دیں۔ دربو سیگا جمع مذکر غائب، دربت دربت سیگا واحد مؤنث غائب۔ السلام علیکم، میں صرف یہ کہنا چاہتا تھا کہ آپ جو ہے نا میری بات تو سنیں قربان صاحب، میری آواز آپ کی طرف آ رہی تھی کہ پتہ نہیں آ رہی تھی؟ تو اس لیے جو ہے نا کیا ہے کہ یہاں صرف ہم نے معنی نہیں پڑھنا، ہم نے صرف کیا کرنا ہے، ہم نے صرف یہ دورے با وغیرہ یاد کرنا ہے۔ ایک مرتبہ ہم یہ گردان یاد کر کے جائیں گے، پھر اس کے بعد ہم آ کر جو ہے نا کیا ہے کہ معنی پڑھیں گے اس کا۔ ابھی جو ہے نا کیا ہے کہ میرے خیال میں آپ نے کافی حد تک پڑھ لیا ہے، تو ابھی ہم جو ہے نا اب ہم آگے گردان پڑھتے ہیں فعل مضارع معلوم کی، فعل مضارع معلوم کی جو گردان ہے نا وہ ہم پڑھتے ہیں۔ یہ ہے فعل مضارع معلوم کی گردان، یہ ہے یضربو یضربان یضربون تضربو تضربان یضربن، اس کے بعد تضربو تضربان تضربون تضربین تضربان تضربن اضربو نضربو۔ ہمیشہ آپ یہ بات یاد رکھیں کہ جس نے فعل ماضی کی گردان یاد کر لی اور فعل مضارع معلوم کی گردان یاد کر لی، یوں سمجھو کہ آگے 40 یا 45 گردان یاد رہی ہیں، وہ اس کو آسانی کے ساتھ سمجھ میں آ جائے گی۔ جس نے یہ ماضی کی گردان یاد نہیں کی، مضارع کی گردان یاد نہیں کی، تو اس کے لیے آگے بڑی پریشانی ہوگی۔ صرف یہ دو گردانیں مشکل ہیں، اس کے بعد جو اگلی گردانیں ساری انہی پر ہیں، اسی پر مناسب ہے، ساری اسی پر مناسب کرتی ہیں، وہ آگے چل کے جو ہے نا کیا ہے کہ انشاءاللہ ہم پڑھتے جائیں گے نا، تو یہ دو گردانیں آپ کے لیے مشکل تھیں، ایک فعل ماضی اور دوسرا جو ہے نا کیا ہے کہ فعل مضارع معلوم۔ یہ آپ جو ہے نا کیا ہے کہ کل کا سبق یہی ہے کہ یضربو کے آپ صرف گردان یاد کر کے آئیں، معنی آپ نے یاد نہیں کرنا، معنی ہم انشاءاللہ بعد میں پڑھیں گے جب ایک مرتبہ ہمارے ذہن پر یہ گردان اچھے طریقے سے بیٹھ جائے۔ تو اس لیے معذرت کے ساتھ مجھے مائکروفون میوٹ کرنا پڑا، قربان صاحب کی طرف میری آواز نہیں جا رہی تھی، تو یہاں تک سبق کافی ہے یا آگے جو سبق پڑھیں؟ اچھا، یہاں پہ ہم جو ہے نا کیا ہے کہ کیا روح بھی مرتی ہے، ہم نے جو ہے نا کیا ہے کہ اسے تھوڑا آگے بھی پڑھا تھا، لیکن یہ ہے کہ دوبارہ ہم جو ہے نا یہاں سے پڑھ لیتے ہیں۔ کہتے ہیں کیا روح بھی مرتی ہے؟ بہرحال روح مرتی یا مٹی نہیں،
بلکہ باقی رہتی ہے، اور جس حال میں بھی ہو اور جہاں کہیں بھی ہو اپنے بدن سے ایک طرح کا لگاؤ رکھتی ہے۔ بدن کی تکلیف سے اسے بھی تکلیف ہوتی ہے اور بدن کے آرام سے آرام پاتی ہے۔ جو کوئی قبر پر آئے اسے دیکھتی ہے، پہچانتی ہے، اس کی بات سنتی ہے، اور مسلمان کی نسبت تو حدیث شریف میں آیا ہے کہ جب مسلمان مر جاتا ہے تو اس کی روح اس کی راہ کھول دی جاتی ہے۔ جہاں جہاں چاہے حضرت شاہ عبداللطیف عزیز صاحب رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ روح را قرب و بود مکانی یکساں است، یہ فارسی میں ہے کہ روح را قرب و بود مکانی یکساں است، یعنی روح کے لیے کوئی جگہ دور یا نزدیک نہیں بلکہ سب جگہ برابر ہے۔ اس کے بعد پھر کیا ہے کہ بھائی کہتے ہیں کہ روح کی موت اور بعض احوال، کہتے ہیں جو یہ مانے کہ مرنے کے بعد روح مٹ جاتی ہے وہ بد مذہب مردہ کلام بھی سنتا ہے۔ مردہ جو ہے نا کہ کلام کرتا ہے، اس کی بولی عوام جن اور انسان کے سوا ہے حیوانات وغیرہ سب بھی سنتے ہیں۔ اچھا، قبر کا دبانا، کہ دفن کے بعد قبر مردے کو دباتی ہے، مومن کو اس طرح کے جیسے ماں بچے کو، کافر کو اس طرح کے ادھر کی پسلیاں ادھر ہو جاتی ہیں۔ جب لوگ دفن کر کے لوٹتے ہیں مردہ ان کی جوتوں کی آواز بھی سنتا ہے۔ منکر نکیر کیسے ہیں، کب آتے ہیں اور کیا سوال کرتے ہیں؟ کہتے ہیں اس وقت منکر نکیر دو فرشتے زمین چیرتے ہوئے آتے ہیں، ان کی شکل بہت ڈراؤنی ہوتی ہے، ان کا بدن کالا، آنکھیں نیلی اور کالی، بہت بڑی بڑی جن سے آگ کی طرح لپٹ نکلتی ہے، ان کے ڈراؤنے بال سر سے پاؤں تک، ان کے دانت بڑے بڑے ہیں جن سے زمین چیرتے ہوئے آتے ہیں، مردے کو جھنجھوڑتے ہیں اور جھڑک کر اٹھاتے ہیں اور بہت سختی کے ساتھ بڑی کڑی آواز سے یہ تین سوال کرتے ہیں: من ربوں کا، تیرا رب کون ہے؟ من وا دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ ما کنت تقول فی ھذا الرجل، ان کے بارے میں تو کیا کہتا تھا؟ یعنی یہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان ہے۔ وہ یہ فرشتے کہیں گے کہ ما کنت تقول فی ھذا الرجل، کہ اس شخص کے بارے میں تم کیا کہتے تھے؟ یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو دنیا میں کیا کہتا تھا؟ اگر تو ہوگا مومن مسلمان اور پکا عاشق رسول تو کہے گا کہ وہ محمد رسول اللہ، یہی حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں انہی کا کلمہ پڑھتا تھا۔ مردہ اگر مسلمان ہے تو پہلے سوال کا جواب یہ دے گا ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے، اور دوسرے کا دینی اللہ، دینی الاسلام، میرا دین اسلام ہے، اور تیسری سوال کا یہ جواب دے گا کہ ہوا رسول اللہ، وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یہ اللہ کے رسول ہیں، اللہ عز و جل کی طرف سے ان پر رحمت نازل ہو اور سلام۔ اب آسمان سے یہ آواز آئے گی کہ میرے بندے نے سچ کہا، اس کے لیے جنت کا بچھونا بچھاؤ اور جنت کا کپڑا پہناؤ اور جنت کا دروازہ کھول دو، اب جنت کی ٹھنڈی ہوا اور خوشبو آتی رہے گی، اور جہاں تک نگاہ پھیلے گی وہاں تک قبر چوڑی چمکیلی کر دی جائے گی، اور فرشتے کہیں گے کہ سو جیسے دولہا سوتا ہے۔ یہ نیک پرہیزگار مسلمانوں کے لیے ہوگا، گناہ گاروں کو ان کے گناہ کے لائق عذاب بھی ہوگا ایک زمانہ تک، پھر بزرگوں کی شفاعت سے یا ایثار ثواب و دعا مغفرت سے یا محض اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے یہ عذاب اٹھ جائے گا، اور پھر چین ہی چین ہوگا۔ اور اگر مردہ کافر ہے تو سوال کا جواب نہ دے سکے گا اور کہے گا ہائے ہائے لا ادری، افسوس مجھے تو کچھ معلوم نہیں۔ اب ایک پکارنے والا آسمان سے پکارے گا کہ یہ جھوٹا ہے، اس کے لیے آگ کا بچھونا بچھاؤ اور آگ کا کپڑا پہناؤ اور جہنم کا ایک دروازہ کھول دو، اس کی گرمی اور لپٹ پہنچے گی، اور عذاب دینے کے لیے تو فرشتے مقرر ہوں گے جو بڑے بڑے ہتھوڑے سے مارتے رہیں گے، اگر اور سانپ بچھو بھی کاٹتے رہیں گے، اور قیامت تک طرح طرح کے عذاب ہوتے رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو معاف فرمائے، قبر کے عذاب سے محفوظ فرمائے۔ اب ہم جو ہے نا کیا ہے کہ آخری جو ہمارا سبق ہے ہم اس کو پڑھ لیتے ہیں، اس میں مزید کسی نے کوئی سوال پوچھنا ہو تو وہ پوچھ سکتا ہے۔ یہ ہم نے چھوڑا تھا وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ ظَلَمْتُمْ، یہاں سے یہ ہم نے پڑھ لیا تھا۔ آگے جو ہے نا کیا ہے کہ ہم نے فرمایا وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُؤْمِنَ، یہاں تک جو ہے نا کیا ہے کہ ہم نے پڑھ لیا تھا کہ تھوڑا سا جو ہے نا ابھی ہم آگے گئے تھے وَإِذْ قُلْتُمْ ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، یہاں سے جو ہے نا کیا ہے کہ ہم گئے تھے، انہوں نے جب منو سلوہ جب ان کو ملا تو انہوں نے کہا جی ہمیں نہیں، ہمیں جو ہے نا کیا ہے کہ تھوڑا سا جو ہے نا کیا ہے کہ اور ہونا چاہیے۔ یہاں سے پڑھتے ہیں ثم بعثناکم کے، پھر تمہاری موت کے بعد ہم نے تمہیں زندہ کیا۔ جب انہوں نے یہ کہا تھا، حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام سے یہ کہا تھا کہ آپ ہمیں اپنا رب دکھائیں، تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک گرج بھیجی، یا یوں کہو کہ ایک جو ہے نا کیا ہے کہ بدل آیا جس سے گرج نکلی، بجلی نکلی، اور اس بجلی نے سب کو جلا کے راکھ کر دیا۔ تو اس کے بعد
پھر جو ہے نا کیا ہے کہ حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ان کو زندہ کیا، یعنی کیا ہے پھر ہم نے تمہیں زندہ کیا تمہارے مرنے کے بعد تاکہ تم شکر ادا کرو، فظللنا علیکم الغمام، اور ہم نے تمہارے اوپر بادل کو سایہ بنا دیا اور تمہارے اوپر من اور سلوہ اتارا، پاکیزہ چیزیں کھاؤ۔ وما ظلمونا ولکن کانوا انفسهم یظلمون، انہوں نے ہمارا کچھ نہ بگاڑا۔ وما ظلمونا، ظلم کا معنی ہوتا ہے ظلم کرنا، کیا مطلب کہ انہوں نے ہمارا کچھ نہیں بگاڑا، کنہوں نے؟ کہ جن لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے من و سلوہ دیا تو پھر انہوں نے جو ہے نا اس کو لینے سے انکار کیا، تو پھر جو ہے نا کیا ہے کہ انہوں نے اپنے اوپر ظلم، یوں سمجھو کہ انہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا۔ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، اور ہم نے انہیں کہا کہ اس شہر میں داخل ہو جاؤ، پھر اس میں جہاں چاہو بے روک کھاؤ، اور دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا، اور کہتے رہنا ہمارے گناہ معاف ہوں، ہم تمہاری خطائیں بخش دیں گے، خطا جا تمہاری خطائیں بخش دیں گے، وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، ان قریب ہم نیکی کرنے والوں کو اور زیادہ عطا فرمائیں گے، اور زیادہ عطا فرمائیں گے۔ فَبَدَّلَ الَّذِينَ، تو ان لوگوں نے جو ہے نا کیا ہے کہ اس چیز کو بدل دیا، ان ظالموں نے جو ان سے کہا تھا، یعنی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کہا تھا، انہوں نے کیا کیا کہ اس توریت کو یا جو ہے نا کہ جو حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام پر اتاری گئی تھی، تو ان میں جو ہے نا کیا ہے کہ رد و بدل کر دی۔ قیل لہم، تو ہم ان کو کہا گیا کہ فانزلنا علی الذین ظلموا رجزا من السماء، کہتے ہیں کہ ظالموں نے جو ان سے کہا تھا اس سے ایک دوسری بات سے بدل دیا، تو ہم نے آسمان سے ان ظالموں پر عذاب نازل کر دی، بس کیونکہ یہ نافرمانی کرتے رہتے تھے۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، جب جو ہے نا کیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے پانی طلب کیا، تو ہم نے فرمایا کہ پتھر پر اپنا عصا مارو، تو فوراً اس میں سے 12 چشمے بہ نکلے، اور ہر گروہ نے اپنے پینے کی جگہ کو پہچان لیا، اور ہم نے فرمایا اللہ کا رزق کھاؤ اور پیو، اور زمین میں فساد نہ پھیلاتے پھرو۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ، اور جب جو ہے نا کیا ہے کہ تم نے کہا، یعنی انہوں نے کہا اے موسیٰ ہم جو ہے نا ہرگز صبر نہیں کریں گے ایک کھانے پر، فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ، اپنے رب سے دعا فرمائیے کہ وہ ہمارے لیے نکالے، مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ، جو زمین نکالتی ہے، جو زمین اگاتی ہے، مِن بَقْلِهَا، جیسے ساگ اور ککڑی اور گندم اور مسور کی دال وغیرہ، اور بصل اور پیاز وغیرہ۔ قال تو اللہ تبارک نے فرمایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا قال اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر، فرمایا کہ تم بہتر چیز کے بدلے میں گھٹیا چیز مانگتے ہو، یعنی وہ جو اچھی چیز ہے اس کو چھوڑ کر تم دوسری چیز مانگتے ہو۔ اہبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة، تو پھر یعنی کیا ہے کہ ملک مصر یا کسی شہر میں قیام کرو، وہاں تمہیں وہ سب کچھ ملے گا جو تم نے مانگا ہے۔ اب یہاں پر ہے وضربت عليهم الذلة، اب دیکھو آپ نے یہ معنی پڑھی ہے، ضربہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ مارا اس ایک آدمی نے، اور ضربت کا معنی کیا ہونا چاہیے؟ یہاں پر ضربہ کا معنی ہونا چاہیے نا ماری گئی، حالانکہ یہ آپ بات یاد رکھیں کہ جس طرح یہ جو ضربہ ہے نا اس کا معنی بدلتا رہتا ہے، کب بدلے گا؟ کہ اس کے بعد اگر الا آ جائے تو اس کا معنی ہو جائے گا مسلط کرنا، ان کا معنی کیا ہو جائے گا؟ مسلط کرنا، اور اگر الا نہ آئے ایسے ہی ہو جیسے ضربہ زید، تو اس کا معنی کیا بنے گا؟ زید نے مارا، اور اگر جو ہے نا کیا ہے کہ اس کے بعد الا آ جائے تو اس کا معنی ہو جاتا ہے مسلط کرنا، تو چونکہ ضربت کے بعد الا آ گیا تو اب اس کا مارنا والا معنی جو ہے نا یہ ختم ہو گیا، تو معنی کیا بنے گا؟ تو کہتے ہیں کہ اور ہم نے ان پر ذلت اور غربت مسلط کر دی گئی، اور وہ خدا کے غضب کے مستحق ہو گئے۔ یہ ذلت و غربت اس وجہ سے تھی کہ وہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے اور انبیاء کو ناحق شہید کرتے تھے، اور یہ اس وجہ سے تھی کہ انہوں نے نافرمانی کی اور مسلسل سرکشی کر رہے تھے۔ تو یہاں تک یہ آپ کا جو ہے نا کیا ہے کہ یہ سبق پورا ہو گیا۔